अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हजरत अली शेर खुदा की बीवी और हजरत हसन और हुसैन की वालिदा हैं। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब फातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्जाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फातिमा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हजरत अली रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाया करते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हजरत अली अपनी रोजाना की पूरी कमाई किसी जरूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हजरत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों के परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थी। हजरत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊंट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊंट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की जिंदगी होने के बावजूद भी हजरत फातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और न ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हजरत अली और बीवी फातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हजरत फातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हो, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज है। हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपने लाडली बेटी हजरत फातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हजरत बीवी फातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फातिमा के ससुराल गए, यानी कि हजरत अली के घर तशरीफ ले गए, और आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हजरत फातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर इजाजत दो तो मैं अपने शौहर हजरत अली का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहत को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि वही कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली का इंतजार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हजरत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हजरत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रजी अल्लाह तआला अन्हो बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली से पूछा, ऐ अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली,
میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کے برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ونٹر سٹارٹ ہوا نہیں کہ اسکن پرابلمز شروع، پر اب کوئی فکر نہیں، سیٹ کہ ان اعمال کے برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ دوستوں، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دوستوں، اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی کہ اس کا مائکا تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ اس کو کوئی تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر دوستوں، 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کے بعد 4 دن گزرے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستوں، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں
کہ اس عورت کا مقدر جاگا۔ ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کے اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری اسلامک ماں اور بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو